اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ و نصلی علی رسول الکریم واعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میری بہنوں، میرے بھائیوں، میرے عزیز ہم وطنوں، میرے بچوں، مسلم غیر مسلم، قرآن سب کے لیے ہے۔ کل میں نے ویلوگ بنایا تھا 90 آیات تھا سورۃ مائدہ اور 7واں سپارہ ہے۔ تو یہاں آگے انشاءاللہ وہ جانوروں کے بارے میں آ رہا ہے کہ کون سے جانور حلال ہے اور کیسے حلال ہے اور کیسے حرام ہے، اور یہاں بھی اللہ تعالیٰ بتا رہا ہے کہ جوا اور شراب کے کیا نقصانات ہیں اور کیا اس کے فائدے ہیں۔ یہاں میں 51 آیات سے شروع کر رہی ہوں انشاءاللہ۔ انما یرید الشیطان، بے شک ارادہ رکھتا ہے شیطان، ان یوقع بینکم العداوۃ، کہ ڈال دے تمہارے درمیان میں بغض، عداوت، دشمنی اور بغض، فی الخمر، جوئے کی وجہ سے، والمیسر، اور شراب کی وجہ سے، ویصدکم عن ذکر اللہ، اور روکے تم کو ذکر اللہ سے، وعن الصلاۃ، اور نماز سے۔ تو اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ ارادہ رکھتا ہے شیطان، یعنی جوا جو کھیلے گا یا شراب جو پیے گا تو وہ ظاہر ہے وہ جوا کھیلے گا تو وہ بس ہارتا جائے گا یا جیتے گا، تو دونوں کی جھگڑا ہوگا۔ جو جیتے گا تو وہ فخر کرے گا اور جو ہارے گا اس کو وہ جھگڑا کرے گا، ایک دوسرے کو ماریں گے، ایک دوسرے کو قتل کریں گے، ایک دوسرے کو زخمی کریں گے، یا گھر تک یہ بات جائے گی، فساد پھیلے گا۔ اور شراب پی کر اس سے پتہ نہیں چلے گا کہ یہ بیوی ہے یا بہن ہے یا باپ ہے، ماں ہے۔ تو ایسے حالات میں یہ دونوں چیزیں اللہ تعالیٰ نے حرام کر دی ہیں کہ شیطان ارادہ رکھتا ہے کہ ان دونوں کے ذریعے، یعنی جوا کھیلو گے تب یا شراب پیو گے تب، تو تمہارے درمیان میں دشمنی ہو جائے گی، بغض ہو جائے گا، اور وَيَصُدَّكُمْ، اور تمہیں روک دیں گے، عن ذکر اللہ کے ذکر سے، وعن الصلاۃ، نماز سے۔ ظاہر ہے جوئے میں ایسا لذت تمہیں آئے گی کہ تمہیں وقت کا، ٹائم کا پتہ نہیں چلے گا، اور جوا کھیلتے جاؤ گے اور نماز بھی قضا ہو جائے گی، اللہ کا ذکر بھی نہیں کر سکو گے، اذان بھی نہیں سنائی دے گی۔ ایسی جوا کھیلو گے، ایسی شراب پیو گے تو شراب میں بھی آپ کو نہیں پتہ چلے گا کہ اذان کس وقت ہوئی ہے اور اذان ہوئی بھی ہے کہ نہیں ہوئی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ یہ شیطان تمہیں اس سے بہکاتا ہے، اور تم شیطان کے بہکاوے میں کبھی بھی نہیں آنا، شیطان کی بات نہیں ماننا۔ یہ دونوں چیزیں حرام ہیں، اس کو حرام سمجھو اور اس کو اپنے اندر ختم کرو۔ اللہ تعالیٰ کہتا ہے یہ نماز سے اور ذکر سے تمہیں روکتا ہے، اس کو ختم کرو، یہ فائدے کی چیز نہیں ہے، یہ نقصان کی چیز ہے، دنیا کا بھی نقصان ہے اور آخرت کا تو نقصان ہے یہ۔ فَهَلْ أَنْتُمْ مُنْتَهُونَ، پس منع ہو جاؤ۔ اللہ تعالیٰ نے صفا کہا ہے کہ فَهَلْ أَنْتُمْ مُنْتَهُونَ، منع ہو، بس تم منع ہو جاؤ، بس اس چیز سے تم منع ہو جاؤ، یہ چیز نہ کرو، جوا یہ بھی ہے کہ ایک دوسرے کو دھوکہ دینا، ایک دوسرے سے زمین لینا، ایک دوسرے سے پیسے لینا، اور یہ بھی دھوکہ ہے، یہ بھی جوا ہے، یہ ہر قسم کا جوا ہے، جو یہ چیزیں نہیں کھیلنی چاہیے اور یہ نہیں کرنی چاہیے۔ اور شراب جو ہے تو میں تو بار بار کہتی ہوں کہ شراب بھی حرام ہے، جوا بھی حرام ہے۔ وَأَطِیعُوا اللَّهَ وَأَطِیعُوا الرَّسُولَ، تابعداری کرو اللہ کی اور تابعداری کرے رسول کی، وَاحْذَرُوا، اور بچو اس کے۔ اللہ کی تابعداری کرو، اللہ کو حکم مانو، اللہ کے حکم کے مطابق زندگی گزارو، اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے طریقوں کے مطابق تم تابعداری کرو، اور اس کی تابعداری کرو، اس کے مطابق عمل کرو، اس کے مطابق زندگی گزارو۔ وَاحْذَرُوا، بچو، اس سے بچو، ان کو گناہ کے کاموں سے بچو۔ فَإِن تَوَلَّيْتُمْ، اگر تم مڑ گئے، فَاعْلَمُوا، بس سمجھو، انما علی رسولنا البلاغ المبین، بے شک ہمارے رسول نے پہنچانا ہے واضح۔ اگر تم نہیں مانتے اور تم کرتے ہو یہی کام جو تمہیں منع کیا گیا ہے کہ تم نہ کرو اس کو، اور تم پھر بھی وہی کرتے ہو، تو میرے رسول کا پہنچانا ہے واضح۔ یعنی رسول تو آپ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں قرآن پہنچا دیا، ہم ہمارے عالم، مفتی،
صاحبان، ہمارے مسجدیں، ہمارے مدرسے ہمارے تک یہ گناہ اور سزا کی چیزیں، جو گناہ اور جزا کی چیزیں پہنچا رہے ہیں، ہمیں پکار ہے کہ اس سے بچ جائیں، اس سے نہ کریں، ایسے کام نہ کریں جو کہ ہمارے مذہب، ہمارے اخلاق کے خلاف ہوں، یہ ہم نہ کریں۔ اور رسول کو پہنچانا ہے، بس اگر تم بات نہیں مانو گے تو پھر تم جانو، تمہارا خدا اور تمہارا عذاب جانے، تم جانو۔ لیس علی الذین آمنوا، نہیں ہے ان لوگوں کے لیے جو ایمان لائے، عامل الصالحات، جو عمل کرتے ہیں، جناح کوئی گناہ، فیما طعموا، جو کھاتے ہیں، اذا متقوا و آمنوا، اور وہ جس وقت وہ پرہیزگاری کرتے ہیں، وہ آمنوا اور ایمان لاتے ہیں، وعملوا الصالحات، عمل نیک کرتے ہیں، ثم اتقوا آمنوا، پھر پرہیزگاری کرتے اور ایمان لاتے ہیں، ثم اتقوا، پھر پرہیزگاری کرتے، واحسنوا، اور نیکی کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کھاؤ پیو جیسے تم چاہتے ہو، اچھا کھاؤ، اچھی لباس پہنو، اچھا کھاؤ، مگر حق حلال کا، حرام کا نہیں۔ اللہ تعالیٰ کہتا ہے نہیں ہے ان لوگوں پر گناہ جو عمل نیک کرتے ہیں، جو اللہ تعالیٰ کے احکامات کے مطابق زندگی گزارتے ہیں، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے طریقوں کے مطابق، قرآن کے طریقوں کے مطابق وہ عمل کرتے ہیں اور زندگی گزارتے ہیں۔ ان پر کوئی گناہ نہیں ہے کہ وہ کھاتے ہیں پیتے ہیں، جیسا بھی کھاتے ہیں وہ کھائیں پئیں۔ اذا متقوا، جس وقت وہ پرہیزگاری کرتے ہیں، وہ آمنوا، اور ایمان لاتے ہیں، وعملوا الصالحات، اور عمل نیک کرتے ہیں۔ ساتھ عمل نیک کرنا چاہیے، نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج، اور لوگوں کے ساتھ اخلاق اچھے کرنے چاہیے، لوگوں کے ساتھ برے اخلاق نہیں کرنے چاہیے، جھگڑا فساد نہیں کرنا چاہیے، کسی کی چیز کو زبردستی لینا نہیں چاہیے، چوری چکاری نہیں کرنی چاہیے، یہ سب چیزیں اللہ تعالیٰ نے خلاف اسلام کی ہیں۔ ثم اتقوا، پھر پرہیزگاری کرتے ہیں، وآمنوا، اور ایمان لاتے ہیں، ثم اتقوا، پھر پرہیزگاری کرتے ہیں، واحسنوا، یعنی بار بار وہ پرہیزگاری کرتے ہیں اور ایمان لاتے ہیں، پرہیزگاری کرتے ہیں اور ایمان لاتے ہیں۔ اگر ان سے کوئی گناہ ہو بھی جائے تو اللہ تعالیٰ ان کو توفیق دیتا ہے، اور اللہ تعالیٰ سے وہ توفیق مانگتے ہیں کہ یا اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق دے کہ ہم اپنے گناہوں کی معافی تم سے مانگیں، ہم استغفر اللہ کہیں، اور ہم توبہ کریں اپنے گناہوں سے۔ تو وہ لوگ جو ہیں تو ان پر کوئی گناہ نہیں ہے، وہ کھاتے ہیں پیتے ہیں، وہ جیسا بھی کھائیں چاہیں، اسے ان کو کوئی وہ نہیں ہے، کیونکہ وہ پرہیزگاری کرتے ہیں، ایمان لاتے ہیں، پھر پرہیزگاری کرتے ہیں اور نیکیاں کرتے ہیں۔ نیکی واحسنوا، اور نیکیاں کرتے ہیں لوگوں کے ساتھ، لوگوں کو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ لوگوں کے ساتھ احسان کرتے ہیں، ہمسایوں کے ساتھ، رشتہ داروں کے ساتھ۔ اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ ان لوگوں کو میں بخش دوں گا اور ان کی مغفرت میں کر دوں گا، ان کی توبہ قبول کروں گا۔ اللہ تعالیٰ کرتا ہے، وہ کہتا ہے واللہ یحب المحسنین، اللہ تعالیٰ محبت کرتا ہے نیکوں کے ساتھ۔ میرے بھائیوں، میرے بہنوں، اللہ تعالیٰ ہمیں نیکیاں کرنے کی توفیق عطا فرمائے، نیک کام پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں نیک لوگوں کی صحبت نصیب کرے، نیک لوگوں کے دوستانے نصیب کرے، نیک لوگوں کے ساتھ کپنی نصیب کرے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں پھر اللہ تعالیٰ ہم سے محبت کرے گا، جس طرح اللہ تعالیٰ مفتی اعظم سے یا عالم دین سے یا پرہیزگار بندے سے محبت کرتا ہے، اگر ہم ان کی محفل میں بیٹھیں گے تو اللہ تعالیٰ ہم سے بھی محبت کرے گا۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہماری 24 گھنٹوں کی زندگی قرآن کے مطابق کر دے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔